السلام علیکم ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر پیدا ہوئی کہ پورے مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کدار سے عدنان پیدا ہوئے۔ عدنان کے بیٹے ماد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام موزر تھا۔ موزر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فخر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے قصی نے اقتدار حاصل کیا۔ قصی سے آگے 3 بیٹے، ان میں سے ایک عبد المناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینے کے ایک سردار کی بیٹی سے شادی کی۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم تھے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود ہی لوگوں نے ان کو مطلب کا غلام کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ حضرت عبد المطلب کے ہاں ابو طالب، عبداللہ، عبد الرحمن، حمزہ، عباس، ابو لہب، زرار، حارث اور زبیر پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل کے کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار نے بند کر دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے سردار اس وقت مکہ کے سردار اور نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزار بن عمر تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزار نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو قوم کو ان کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام سونا، تلواریں اور خزانہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیا اور مٹی سے اس کو بند کر دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاں نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاں اور قصی کا زمانہ اسی حالت میں گزرا۔ کنواں بند رہا یہاں تک کہ قصی کے بعد حضرت عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ خواب میں انہیں کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بتایا کہ میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری رات وہی شخص خواب میں آیا، کہنے لگا برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر خواب میں آیا اور اس نے کہا مجنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مجنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا کہ زمزم کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ زمزم کیا ہے، اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجمعوں کو سیراب کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے، اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا ہوا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے۔ یہ خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو حضرت عبد المطلب وہاں کدال لے کر کھدائی کرنے لگے، لیکن اس وقت قریش وہاں آن پہنچے
انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دو بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دینا، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے، آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے، یہ دیکھ کر انہوں نے کہا اللہ اکبر اور پکار اٹھے یہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے اور اس لیے ہم بھی اس میں شریک ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ قریش نے کہا پھر ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ حضرت عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کروانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بلائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر حضرت عبد المطلب اور دوسرے قریش ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ عبد المناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور ملک شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت تک کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے، جو ہی ان کی سواری اٹھی ان کی سواری کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر حضرت عبد المطلب سواری سے اتر آئے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھر لیے۔ انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ وہ بھی آئے اور خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پانی پی کر وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کر سکتی ہے، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ انہوں نے جان لیا کہ اللہ تعالی حضرت عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر حضرت عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال و دولت زریں اور سونے کی تلواریں نکل آئیں، ان میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھا۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا اے عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، آؤ 500 کے تیروں سے کرہ ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 حضرت عبد المطلب اور 2 قریش کے نام سے رکھے گئے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال و دولت کعبے کے نام نکلا، تلواریں اور زریں حضرت عبد المطلب کے نام نکلی اور قریشیوں کے نام تیر کسی پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنی منت پوری کرو، یعنی اپنے ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ ناظرین حضرت عبد المطلب کو یہ خواب اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو، انہوں نے ایک مینڈا ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا اس سے بڑی پیش کرو، اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا کہ اس سے بڑی قربانی پیش کرو، اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب آیا اے عبد المطلب
اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ تب کہا گیا اے عبد المطلب اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانگی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا، سب کے سب جھک گئے۔ کون خود کو ذبح کروانا چاہتا؟ آخر حضرت عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں، یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت بھی یہی تھے، لہٰذا سب سے زیادہ محبت بھی حضرت عبد المطلب کو انہی سے تھی۔ آخر انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا ارادہ کیا، تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا گیا، حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری پکڑی، حضرت عبداللہ کو پکڑا اور بازو سے پکڑ کر نیچے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو نیچے لٹایا عباس ضبط نہ رہا، حضرت عباس آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ حضرت عباس نے جیسے ہی اپنے بھائی کو کھینچا، اس وقت یہ خود بھی بہت چھوٹے تھے، باپ نے عبداللہ کو کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں حضرت عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں، ان خراشوں کے نشان مرتے دم تک باقی رہے۔ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے؟ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھے جائیں، دوسرے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ 10 اونٹ والی پرچی نکلی تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں گے، اگر حضرت عبداللہ والی پرچی نکلی تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے گا، پھر 20 اونٹ والی پرچی اور حضرت عبداللہ والی پرچی ڈالی۔ اب اگر 20 والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح 10 کر کے بڑھاتے جائیں۔ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے، ہر مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی، اس طرح ان کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کر دیے گئے۔ حضرت عبد المطلب کو پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی قبول کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا، سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان اونٹوں کو کھایا۔ حضرت عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے، اس کے بعد یہ طریقہ پورے عرب میں پھیل گیا کہ ہر ایک جان کے بدلے 100 اونٹ دیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی اور فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھے، ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت ساری لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت آمنہ بنت وہب بن ابی مناف بن زہرہ سے شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ حضرت عبداللہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ ابن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ ابن نوفل قریش کے بڑے عالم تھے۔ ورقہ ابن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جو پیدا ہونے والے آخری نبی کے والد ہوں گے۔ اس نے حضرت عبداللہ سے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، میں اپنے باپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد ایک باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔
آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے لحاظ سے افضل تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئیں۔ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو حالت غنودگی کہا جا سکتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا، جب اس بچے کی پیدائش ہو تو تم کہنا میں اس بچے کی اللہ سے پناہ چاہتی ہوں، ہر حسد کرنے والے اور شر کی برائی سے۔ اس بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا، کیونکہ ان کا نام توریت میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور سیکنڈ پارٹ کا انتظار کیجیے۔